عمران خان کی طرح کا بے مثال لیڈر اس ملک میں پہلے کبھی نہیں آیا۔ عمران خان اس ملک کے لیے کتنی بڑی آفت ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے اس وقت۔ عمران خان جو ہے نہ اس میں غیرت ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ اس میں ملک کی محبت ہے، نہ اس میں لوگوں کا درد ہے۔ اپنی انا کے لیے اور اپنی طاقت کے لیے اس نے اپنی پارٹی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس نے احتجاج کی کال دی ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ کیسے دی ہے۔ یہ اس نے اس وقت دی ہے، اس ٹائم پہ، اس موقع پہ دی ہے جبکہ کچھ غیر ملکی اہم جو عہدیدار ہیں وہ پاکستان میں آنے والے ہیں، پاکستان کو وزٹ کرنے والے ہیں۔ آج ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ عمران خان کی طرح کا بے مثال لیڈر اس ملک میں پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس ملک نے، پاکستان نے اپنی 77 سالہ زندگی میں بہت سے حکمران دیکھے جو آئے اور چلے گئے۔ اس میں سیاستدان بھی تھے جو صدر بنے، وزیر اعظم بنے، اس میں عامر بھی تھے، فوجی حکمران تھے، پھر اس میں بیوروکریسی کا بھی ایک حد تک حکومت میں دخل اندازی ان کی رہی۔ ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس ملک کو اپنی جاگیر سمجھا، جنہوں نے دل کھول کر اس ملک کو لوٹا، کرپشن کی۔ ایسے لوگ تھے جنہوں نے مذہب کو بیچا اپنی سیاست کے لیے، جنہوں نے قوم اور ذات پات کی، برادری کی، صوبائیت کی، زبان کی سیاست کی اور لوگوں کو تقسیم کیا۔ ایسے لوگ تھے جنہوں نے چالیں چلی صرف اس لیے کہ ان کا اقتدار ان کی ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ ایسے بھی لوگ آئے جنہوں نے اپنے لیے، اپنی خود غرضی میں، اپنے مفاد کے لیے انہوں نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں تک اڑا کے رکھ دیں۔ اس طرح کے سارے لوگ آئے اور آ کے چلے گئے، لیکن عمران خان جو ہیں انہوں نے یہ ساری باتیں کی، حالانکہ وہ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ وہ اتنے صاف شفاف ہیں، دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ سارے کام کیے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ملک دشمنی کی تمام حدیں اب کراس کر دی ہیں۔ اسی لیے اب وقت ہے کہ اس پہ بات کی جائے اور ان کا پول کھولا جائے، لوگوں کو بتایا جائے جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان اس ملک کے لیے کتنی بڑی آفت ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے اس وقت۔ اصل میں گھٹیا پن اور جو ذلیل بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان یہ صرف اپنے اقتدار کے لیے کر رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اپنی طاقت، اپنی کرسی کے لیے کر رہا ہے۔ اس کے دل میں کوئی درد نہیں ہے لوگوں کا، اس کے دل میں کوئی ملک کی محبت نہیں ہے۔ اگر صرف اس کے سامنے ایک چیز ہے تو وہ انا پرستی ہے، اس کی ہٹ دھرمی ہے، اس کی خود غرضی ہے اور اس کی خود پرستی ہے۔ وہ اپنا بول بالا چاہتا ہے، اپنی حکمرانی چاہتا ہے۔ اس کی جو جمہوریت دشمنی ہے وہ اسی دن واضح ہو گئی تھی جس دن وہ جا کے جرنیلوں کی گود میں بیٹھ گیا تھا۔ کس کے اس نے بوٹ پالش نہیں کیے۔ پھر جب وہ حکومت میں آیا تو اس کی نااہلی اور اس کی جو نالائکی تھی اس کی وجہ سے جب انہی جرنیلوں نے اس کو واپس نکالا، حکومت سے نکالا، تو بجائے اس کے کہ وہ تھوڑی سی اس میں غیرت ہوتی، تھوڑا سا اس میں شرم اور حیا ہوتی، تو وہ اسی وقت استعفیٰ دے کے یہ کہتا کہ میں اب الیکشن لڑ کے خود اپنی بل بوتے پہ آؤں گا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے آخر تک کرسی چمٹے رہنے کی اس نے کوشش کی، لیکن اس کی نہیں چلی۔ پھر اس کے بعد جب اس کو نکالا گیا تو اس نے ایک جو طوفان بدتمیزی اس ملک میں شروع کیا، دھرنوں کا، جلسوں کا۔ اس کو کوئی فکر نہیں تھی کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اس کو کوئی فکر نہیں تھی کہ غربت بڑھ رہی ہے، اس کو کوئی فکر نہیں تھی کہ ملک کا معاشی دیوالیہ نکل چکا ہے اور اس کی ان حرکتوں سے وہ مزید گہرا ہو جائے گا بحران۔ اس کو صرف اپنی کرسی کی فکر تھی۔ اس کی تو آڈیوز موجود ہیں جب اس نے کہا کہ ہم IMF کو خط لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس نے جو سائفر کا ایک ڈرامہ رچایا، اس نے کہا ہم سائفر پہ ہی کھیلیں گے۔ اس نے یہ کہا۔ اس کے علاوہ اس کی فرمودات ہیں، جو اس کے ارشادات ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں۔ اس نے کیا کیا نہیں کہا۔ اس نے یہ تک کہا ہوا ہے کہ اگر اس کی مرضی نہ چلی تو پاکستان کی فوج پہلے برباد ہو جائے گی اور پھر پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو لگتا ہے کہ اس کا شروع سے ہی یہی ارادہ تھا، یہی عزم تھا، یہی مقصد تھا اس کا، جو اب وہ اس کو عملی جامہ پہنانے کی طرف چلا گیا ہے۔ جب سے وہ گرفتار ہوا ہے اس کی ملک دشمنی بالکل ننگی ہو کے سامنے آ گئی ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ اس کے جو چیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے جو ہواری بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے امریکی کانگریس کی خوشامد کی ہے، ان کو لاکھوں ڈالر انہوں نے کیمپین فنڈ میں دیے ہیں تاکہ ان سے یہ کچھ ریزولوشن پاس کرا سکیں، عمران خان کے حق میں بیانات دلوا سکیں۔ اسی طرح برطانیہ میں اس کے چیلے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے لوگ گئے ہیں، اس کی جو پارٹی کے لوگ ہیں، وہاں جا کے انہوں نے وہاں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے میٹنگز کی ہیں، وہاں سے انہوں نے بیانات دلوائے ہیں۔ پھر سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جو جمائمہ جو اس کی سابقہ بیوی ہے، اس کا جو خاندان ہے جو کہ گولڈ سمتھ فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گولڈ سمتھ فیملی ایک بہت ہی امیر، ارب خرب کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ امیر ہیں اور بہت طاقتور فیملی ہے۔ اور یہ وہ فیملی ہے، یہ وہ خاندان ہے جو کہ اسرائیل کے صرف حامیوں میں سے نہیں ہے بلکہ اس کے بانیوں میں سے ہے۔ وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے آ کے، انہوں نے اپنا پیسہ بہایا ہے اس کے لیے۔ سوشل میڈیا ٹیمیں اس کی وہ رن کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ غیر ملکی جو جریدے ہیں، اخبار ہیں، رسالے ہیں، اس میں وہ مضمون چھپوا رہے ہیں، اس
جس کے لیے وہ وہاں پہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں، ہر طرح کی اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اصل میں اس وقت اس نے جو کیا ہے اس پہ ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے نہ اس میں غیرت ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ اس میں ملک کی محبت ہے، نہ اس میں لوگوں کا درد ہے۔ اس میں صرف ایک چیز ہے، اور وہ ایک چیز یہ ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح اقتدار دوبارہ مل جائے، مجھے کسی نہ کسی طرح میری مرضی کی حکومت آئے، میں حکومت چلوں، میری بات چلے، اور میرے سامنے کسی کی ہمت نہ ہو، کسی کی جرأت نہ ہو کہ وہ کوئی بات کر سکے۔ اپنی انا کے لیے اور اپنی طاقت کے لیے اس نے اپنی پارٹی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس کو یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کے بعد جب وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے کوئی ایسا شخص سامنے نہ آ جائے جو اس سے زیادہ لائق ہو، جو اس سے زیادہ اچھا لیڈر ہو، جو اس سے زیادہ لوگوں کو شعور دلا سکے، جو زیادہ لوگوں میں مقبول ہو جائے۔ اس کے دل میں یہ خوف ہے، وہ ایک اس وقت ذہنی بیماری کا شکار ہو چکا ہے، اور اس لیے اس نے اپنی پارٹی میں آپ کے سامنے ہیں، اس نے کبھی ایک کو ایک عہدہ دیا ہے، کبھی دوسرے کو دیا ہے، ان سے وہ ایسے ایسے بیانات دلوا رہے ہیں جس سے ملک میں انتشار پھیل رہا ہے، جس سے ملک میں بد نظمی ہو رہی ہے، جس سے ملک میں بیڑا غرق ہو رہا ہے ہر چیز کا۔ آپ اس کی سوشل میڈیا ٹیمیں دیکھیں، میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا جو اس وقت اس کی سوشل میڈیا ٹیمیں کر رہی ہیں، جو کہ صوبوں کے آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہی ہیں، جو پنجابیوں کو، پختونوں کو اور پھر بلوچوں کو آپس میں ان کی نفرت پیدا کر رہی ہیں، اور ان میں لڑائیاں کر رہی ہیں، اور ان میں ہر طرح کے یہ لوگ جو ہیں حربے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس پہ تو اس کو کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے، اس پہ رعایت نہیں ہونی چاہیے اس کو۔ اب اس وقت جو اس نے احتجاج کی کال دی ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ کیسے دی ہے۔ یہ اس نے اس وقت دی ہے، اس ٹائم پہ، اس موقع پہ دی ہے جبکہ کچھ غیر ملکی اہم جو عہدیدار ہیں وہ پاکستان میں آنے والے ہیں، پاکستان کو وزٹ کرنے والے ہیں۔ اب اس نے کیوں ایسا کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کی سیاست چمکے، صرف اس لیے کہ اس کا بول بالا ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب نوجوانوں کو یہ اشتعال دلائے گا، نوجوان غصے میں یا اپنے جذبات میں باہر نکلیں گے، اور پھر وہ جا کے جو سڑکوں پہ کریں گے، ریاست ان کو ریئیکٹ کرے گی، پھر وہاں پہ پتھراؤ ہوگا، گولیاں چلیں گی، ہو سکتا ہے کچھ لوگ زخمی ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ مر بھی جائیں، اس کو لاشیں مل جائیں گی اپنی سیاست کھیلنے کے لیے۔ یہ سارا جو ڈرامہ ہے، جو سارا کھیل ہے، یہ اس کے لیے رچا رہا ہے۔ اس کو یہ شرم نہیں آتی کہ اس کے اپنے بچے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ایک صہیونی خاندان کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی عیش کی زندگی میں ان کے ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا، ایک رتی بھر بھی ان میں فرق نہیں آیا۔ اور یہ اپنے بچوں کے لیے کہتا ہے کہ میں ان کو یہاں نہیں آنے دیتا کیونکہ یہاں کے حالات جو ہیں ان کے لیے خطرناک ہیں، لیکن یہاں کے بچوں کو، یہاں کے نوجوانوں کو یہ شہ دے رہا ہے، ان کو یہ ہلہ گیری کر رہا ہے کہ تم جاؤ اور تم جا کے سڑکوں پہ نکلو، اور اس ملک میں حقیقی آزادی لے کے آؤ، جا کے فوج سے لڑو، جا کے پولیس سے لڑو، اپنی جانیں دے دو، تم حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح کی یہ باتیں کر کے لوگوں کو اکسا رہا ہے، کیونکہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ماؤں کی گودیں خالی ہو جائیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ بوڑھے ماں باپ کے سہارے اجڑ جائیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ وہ نوجوان اپنی زندگیاں تباہ کر لیں، چاہے وہ جیلوں میں چلے جائیں، چاہے وہ زخمی ہو جائیں، چاہے وہ جان سے جائیں۔ جتنی جانیں جائیں گی، اس کی جتنی لاشیں گریں گی، اس کی سیاست زیادہ چمکے گی، اور یہ یہی چاہتا ہے۔ اسی لیے اس نے اس وقت کا انتخاب کیا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بندہ جو ہے کتنا خود غرض ہے، کتنا یہ شیطان ہے، کتنا خبیث ہے۔ اپنے لیے اس نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں، آپ کو معلوم ہے، میں نے پہلے ہی بتایا کہ بیرون ملک ایسی طاقتیں ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ پیسے کی تو اس کے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے، آ رہا ہے اس کے پاس، کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے پیسہ، ہمیں نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے، اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ تو جو عام لوگ ہیں، جو غریب بچے ہیں، اس کے لیے ان کی حیثیت کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کی بلا سے وہ مر جائیں، وہ زندہ رہیں، وہ جیلوں میں جائیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یاد رکھیں کہ عمران خان سے بڑا نالائق، نااہل، جھوٹا، منافق، دھوکے باز تو حکمران آیا ہی نہیں۔ ان میں سے تو چند باتوں کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے، ان میں سے آپ معافی بھی دے سکتے ہیں کسی چیز کی، لیکن ملک دشمنی پہ نہ کوئی رعایت ہونی چاہیے اور نہ کوئی اس پہ معافی ہونی چاہیے، اس کی اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو اگر اس نے یہ کیا اور اگر لوگ نکلے تو پھر ظاہر ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی، اور اس نے خود کہا ہوا ہے، اس کے بیانات ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ریاست سے ٹکر لیں اور پھر ریاست جو ہے وہ اپنا کردار نہ پورا کرے، وہ اپنا جو اس کا رٹ ہے وہ اس کی قائم نہ کرے۔ یہ اس نے خود کہا ہوا ہے۔ تو اس نے جو باتیں کی ہیں وہ اب اس کے سامنے آ رہی ہیں۔
تو آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اس نے استعمال کیا ہے، وہ چاہے نوجوان ہیں، وہ چاہے صحافی ہیں، چاہے وہ ایسے عام لوگ ہیں جنہوں نے اپنی معصومیت میں یا نادانی میں اس کو سپورٹ کیا، اور ان کو پتہ ہے کہ پھر اس نے نوجوانوں کو استعمال کیا اور پھر اس نے ان کو رد کر دیا، استعمال کر کے اس نے ان کو بالکل آپ سمجھ لیں کہ پارٹی سے تقریباً نکال دیا. بہت سے اس طرح کے نوجوان ہیں، میرے پاس تو لوگوں کی کالز آتی ہیں. ان سب کو چاہیے کہ اس وقت وہ کھڑے ہو کے آواز اٹھائیں، سوشل میڈیا پہ مہم چلائیں کہ عمران خان جیسا ملک دشمن حکمران پاکستان میں آج تک نہیں آیا، اور اس کو اس بات کی معافی نہیں ملنی چاہیے، اور ریاست کو بالکل اس کے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کوئی بھی آپ سمجھ لینینٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی ریاست یہ برداشت نہیں کر سکتی، اور خاص طور سے پاکستان جو اس وقت تمام مشکلات میں گھرا ہوا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اس دن وزیر خزانہ کا بیان تھا کہ پاکستان جو ہے وہ تھوڑا سا سٹیبل ہو رہا ہے، IMF نے بھی اس کو قرضہ دے دیا ہے، پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ اب انفلیشن کا ریٹ بھی کم ہو رہا ہے، کاروبار ہیں وہ بھی تھوڑے بہتر ہو رہے ہیں، جو اسٹیٹ بینک ہے وہ اپنا انٹرسٹ ریٹ بھی کم کرنے کی طرف جا رہا ہے، تو تھوڑا سا معیشت جو ہے وہ سنبھل رہی ہے. اب اس کا خوف ہے کہ یہ کہیں ہو نہ جائے، کہیں پاکستان خوشحال نہ ہو جائے، کہیں پاکستان کی جو عدم استحکام ہے وہ ختم نہ ہو جائے، کہیں پاکستان اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ پھر اس کی سیاست جو ہے وہ گٹر میں چلی جائے گی اور اس کی سیاست جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی. اور یہ نہیں چاہتا، یہ اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے ہر کچھ کرنے کو تیار ہے، ہر حد تک جانے کو تیار ہے. تو یہ بات لوگوں کے سمجھنے کی ہے، یہ بات لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، اور سب کو جیسے میں نے پہلے کہا اس کے خلاف جو ہے کھڑے ہو کے آواز اٹھانی چاہیے. پاکستان ہم سب کا ہے، پاکستان کے جو مشکلات ہیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ بہت زیادہ ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جو موجودہ حکمران طبقہ ہے وہ چاہے کوئی بھی ہے وہ حل نہیں کر سکتے اس طرح سے جس طرح سے برابری پارٹی پاکستان چاہتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی بھی تھوڑی سی بھی ہمیں اچھائی کی امید نظر آتی ہے، ہمیں تھوڑا سا بھی لگتا ہے کہ استحکام ہوگا، تو ہم اس کے لیے جو ہے ہم ایک طوفان برپا کر دیں اور اس کے راستے میں ہم رکاوٹ بن جائیں. ایسا ہم کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں ملک پاکستان کے لوگوں کا نقصان ہے، پاکستان میں جو نوجوان ہیں ان کی زندگیوں کا سوال ہے اس میں. تو یہ آپ سب لوگ سوچیں اور آپ اس پہ آواز اٹھائیں. بہت شکریہ.